حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علیک، مجھے اللہ کا قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابن مسعود تھوڑا حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، فرمانے لگے اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، آپ نبی رحمت، نبی مرسل ہیں، ہدایت کے منبع و مرکز ہیں۔ آپ نے فرمایا انی احب، میں یہ بات پسند کرتا ہوں، اسمع من غیری، میں اپنے علاوہ کسی اور سے اللہ کا قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ سورہ نساء شروع کی، چوتھے سپارے کا آخری پاؤ ہے۔ میں نے یہ پوری پاؤ سورت پڑھی، پھر میں نے 5واں سپارہ شروع کیا، پہلا رکوع مکمل ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا رکوع چل پڑا، تو اس کے اختتام پر جب میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ وقت قیامت کا کیسا ہوگا کہ ہر امت پر ایک گواہ پیش کیا جائے گا اور آپ کو آپ کی امت کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس رک جا، ٹھہر جا۔ کہتا فنظرہ، میں نے اللہ کے نبی کی طرف نگاہ کی تو اللہ کے نبی کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ یہ اللہ کے قرآن کی تاثیر ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ عظیم کتاب ہے۔ نزل احسن الحدیث، سب سے بہترین گفتگو اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا کتابا متشابہا، یہ ملتے جلتے الفاظ کی کتاب ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کی تلاوت پر اللہ سے ڈرنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے انگ انگ اور بال بال متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ یہاں اللہ کا قرآن بھی پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدیث بھی پڑھایا جاتا ہے، علم میراث بھی پڑھایا جاتا ہے، علم فقہ بھی پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے۔ علوم دین اسلام کو سیکھنے کے تمام یہاں طلباء کو پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے، یہ انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ الحمدللہ آپ درس حدیث مبارکہ میں اکثر دیکھتے ہیں کہ سال بھر میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے طلباء کرام آتے ہیں کہ اس کا قرآن مکمل ہو گیا۔ اللہ کا قرآن اول سے لے کر آخر تک پڑھنا، اللہ کا قرآن اول سے لے کر آخر تک اپنے سینے میں جمع کرنا، اللہ کے قرآن کو اول سے لے کر آخر تک یاد کرنا، پھر اس اللہ کے قرآن کے لیے سحری کے وقت میں اٹھ جانا، پھر سارا دن باوضو رہنا، پھر سارا دن قرآن پڑھتے رہنا۔ صبح 11 بجے چھٹی کی، پھر ظہر کے بعد کلاس شروع ہوئی، عصر تک چلی، پھر مغرب کے بعد کلاس شروع ہوئی، عشاء تک چلی، پھر عشاء کے بعد پھر کلاس شروع ہو گئی۔ جب تک انہوں نے سونا ہے اس وقت تک انہوں نے قرآن پڑھا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے سو رہے ہیں اور سوتے سوتے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ حفاظ کرام کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ تو یہ ادارہ، یہ اس علاقے کے لیے رحمت، برکت اور عنایت ہے اللہ کی کہ جہاں ہر وقت اللہ کا قرآن تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے اور دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، ہماری خوش بختی ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کر، تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کا سننا، دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہیں۔ آپ خود قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتی، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ ایسے پڑھنا ہے، اور پھر آپ سن بھی رہے ہیں کہ میرے سامنے قرآن پڑھو، تاکہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، جنہوں نے قرآن کی تعلیم دینی ہے ان سے استاد قرآن سن بھی رہا ہے۔ تو یہ نعمت ہے۔ آج ہمارے ایک بچے نے قرآن حکیم اول سے آخر حفظ کیا۔ جب قرآن کی محفل ہوتی ہے 4000 فرشتے دعا کے لیے اس محفل میں شامل ہوتے ہیں۔ جب قرآن مکمل ہوتا ہے دعا کے لیے 4000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے قرآن کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے، انعام کے لیے کہ آج یہاں اللہ کے قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے جو ہم یہاں آئے ہیں اس ادارے کے لیے۔ اس ادارے کے محتمم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ قاضی محمد یوسف صاحب دامت فیوزہم، اور یہاں دیگر ہماری ٹیمیں جو کام کر رہی ہیں، قاری بشارت صاحب، مولانا اسرار صاحب، قاری سیف اللہ صاحب، اور اس کے علاوہ باقی مولانا نجی اللہ صاحب، حضرت مولانا قاضی محمد طیب صاحب، اور باقی جو دیگر ٹیمیں ہیں، پھر اس ادارے کے ساتھ جو لوگ دامیں درہمیں سخنے تعاون کرتے ہیں، اور اس تعاون کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا بندہ لاکھوں روپے خرچ کرے، وہ تھوڑا سا تعاون کر کے مسلسل وہ اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہے کہ ان دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نعمت کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں اس پورے علاقے کو، ہمیں، ہمارے خاندانوں کو نصیب فرمائے۔ آپ بھی یہ تہیہ کریں کہ ہم اللہ کے قرآن کی آواز اپنے گھر میں اس کی گونج اٹھے گی، ہم بھی اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے۔ الحمدللہ یہاں نگرانی میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، تربیتی نظام موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سکول کا نظام بھی ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ جو بچے ان کو دن کے اوقات میں ماسٹر صاحب موجود ہیں وہ ساتھ پڑھا رہے ہیں، تاکہ بچوں کے اندر یہ جو ہے نا چیز بھی قائم رہے کہ وہ دین اور دنیا کی دونوں تعلیمیں حاصل کر سکیں، اور یہ تعلیمیں حاصل کر کے وہ آگے بڑھ کے وہ اگلے دور میں اچھا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے لیے محنت ہوتی ہے، ہفتہ وار اساتذہ کی مشاورت چلتی ہے، اسی طرح ماہانہ امتحان، اس کے لیے علماء کی ڈیوٹی لگائی ہے قراء کی کہ وہ ان بچوں کی نگرانی کر کے وہ امتحان لے کر وہ مجھے بھی رپورٹ واٹس ایپ کرتے ہیں کہ ان بچوں کی یہ ترتیب تھی، یہ مسئلے تھے، پھر ہم ان سے گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ ان کی نگرانی رہے۔ کیمرے لگائے ہیں بچوں کی نگرانی کے لیے، میں واک اینڈ بیٹھا ہوں، میں وہاں سے دیکھ لیتا ہوں دن کو، صبح کے اوقات میں روزانہ کیمرہ چلا کے چیک کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، آواز بھی آتی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں۔ تو اتنی نگرانی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اس لیے یہاں پر آنے والا بچہ اخلاقی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوگا، علم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوگا، حفظ کے ساتھ ساتھ اسے اللہ کا قرآن ترجمہ بھی آ جائے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد متصل 15 منٹ ترجمے کی کلاس چلتی ہے، نمازی لوگ بھی بیٹھتے ہیں، یہ طلباء بھی بیٹھ لیتے ہیں، ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی ذرا ضروری تشریح کر دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے سامنے اللہ کا قرآن گزرتا رہے، لفظ یاد ہو جائے۔ منگل کے دن اہتمام کے ساتھ چائے کعوے کے ساتھ درس قرآن ہوتا ہے، اس میں آپ حضرات بھی شریک ہوا کریں کہ منگل کے درس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب سارے کام چھوڑ کے اسرم دال ہوتے ہیں۔ جس کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو، کوئی رہنمائی لینی ہو، وہ یہاں سارے علاقے میں ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر یہاں واپس پہنچتے ہیں۔ آج بھی ہمارے دوستوں نے بدھ کے دن پروگرام رکھ لیا، تو پھر میں نے ان کا مغرب سے عصر کے بعد کیا۔ ابھی میں پروگرام سے واپس آ رہا ہوں، وہاں ان کو میں نے کہا آپ عصر کے بعد رکھ لیں، کیونکہ مغرب کی نماز کے متصل مجھے نکلنا پڑے گا، یہاں پہنچنا تھا۔ تو ہم ٹائم نہیں دیتے، مہینے کا آخری بدھ بھی ٹائم نہیں دیتے، منگل بھی حضرت ٹائم نہیں دیتے کسی کو کہ جس نے آنا ہے یہاں آئے۔ آپ حضرات یہاں استفادہ کریں۔ یہ اہتمام دین کے ساتھ نسبت اور تعلق، اہل العلم، اہل تقوی، اہل ہدایت کا مل جانا، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے علاقے کے لیے۔
ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جو انسان کی زندگی بگاڑ دیتا ہے، بنا بھی دیتا ہے، ایک لفظ۔ تو اس لیے یہ نعمت ہے ایسے اولیاء اللہ کا موجود ہونا جو ہدایت کے چراغ ہوں، جو انسانوں کو رہنمائی کے راستے پر کھڑا کریں اور ان کو صراط مستقیم پر کھڑا کر دیں۔ ایک ایک لفظ سے انسان اپنی اگلی پوری زندگی بنا لے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو اس لیے قدر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ کے سامنے ہمارا یہ بچہ حافظ ارشد بن لقمان، اس نے قرآن حکیم مکمل کیا ہے، اس کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہ آ کر آپ کو آخری سبق سنائے، تاکہ جو اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنا تھا یہ سنت بھی زندہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس لیے یہاں کھڑا کیا جاتا ہے، ایک تو ان میں کانفیڈنس پیدا ہو یہاں کھڑے ہو کر کام کرنے سے، اور دوسرا اس لیے ہے کہ ہم میں بھی شوق پیدا ہو کہ ہم اپنی نسلوں کو اللہ کے قرآن کی طرف راغب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے میں پڑھنے والے ہمارے تمام اداروں میں موجود بچے بچیاں جو جہاں علم نبوت حاصل کر رہے ہیں انہیں نور نبوت عطا فرمائے، تاکہ یہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔